بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن مجید، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، لیکن آپ سے پہلے رسول بھی ہیں اور کتابیں بھی ہیں، اور یہ سب وہی پیغام لے کر آئے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، لہٰذا ان سب کو تسلیم کرتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں، وہ کہ آج اپنی اصل شکل میں دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کا من جانب اللہ ہونا، کتاب اللہ ہونا، یہ تسلیم ہے۔ اس اعتبار سے تو کہا کہ ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، یہ جو متقی ہے جو اس سے ہدایت پائیں گے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ادھر ایمان کی بات ہو رہی تھی، یؤمنون بالغیب، یہاں کیا ہے؟ یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں۔ یہ اسلوب بھی اپنی جگہ پر مطالبہ کرتا ہے، دیکھا جائے، سوچا جائے، تو اس اعتبار سے یہ عقیدہ آخرت جو ہے یہ بڑا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس کو بھی ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ آخرت کا عقیدہ، یہاں پر صرف چند باتیں کرتے ہوئے آگے نکلتے ہیں کہ آخرت کا عقیدہ کیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہماری زندگی ایک محدود زندگی ہے، ہمیں مر جانا ہے، اور مر جانے کے بعد پھر دوسری بات کیا ہے کہ ایک خاص وقت پر اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے، اور پھر دنیا میں ہمارے کیے ہوئے اعمال، ان اعمال کو اگر اس قرآن کے مطابق کیا ہے تو جزا، اور اس کے خلاف کیا ہے تو سزا۔ یہ وہاں پر یوم الدین کا تذکرہ جو اس طرح موجود، جزا بدلے کا دن وہاں پر قائم ہوگا، پھر وہ جزا اور سزا وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت اور دوزخ کی صورت میں دی جائے گی۔ اس پورے عقیدے کا نام کیا ہے؟ عقیدہ آخرت ہے۔ اس کی تفصیلات اور سامنے آئیں گی۔ تو آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن مرنا بھی ہے، اور ایک دن دوبارہ زندہ بھی کیا جانا ہے، اور حساب کتاب بھی لیا جانا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ جناب بڑی بنیادی بات ہے۔ یہاں پر چند باتیں بیان کی گئی، صرف ایمان کی بات کی گئی، نماز اور انفاق کی بات کی گئی، اور کتاب پر یقین ایمان لانے اور آخرت پر یقین کی بات کی گئی۔ اس کے بعد کیا کہہ دیا گیا؟ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ تو ہدایت مانگی تھی، اب اس کی تفصیل آگے ہمارے سامنے آئے گی۔ قرآن مجید کہیں اجمال یعنی بڑی مختصر انداز میں بات کرتا ہے، اور کہیں اس کی تفصیل توضیح کر دیتا ہے، وضاحت کر دیتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ کیا کہا؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ دیکھیے جیسے عرض کیا تھا، صراط مستقیم کامیابی کی تلاش ہے، کامیابی کا راستہ جو کامیابی تک پہنچا دے۔ پھر فلاح جو ہے، فلاح کا لفظ قرآن مجید میں آئے گا، یہ بھی ایک اصطلاح ہے، اور اصطلاح کیا ہے؟ یہ خسارہ اس کے مقابل ہے، خسارہ نقصان، فلاح کامیابی۔ ویسے تو الفلاح کا مطلب ہوتا ہے معنی پھاڑنا، اور فلاحون کسانوں کہتے ہیں جو زمین کو چیر کر پھاڑ کر اور کامیابی اس کے اندر سے نکالتا ہے، یعنی یہ کہیں پڑی بھی نہیں مل جاتی ہے، بلکہ محنت سے، کوشش سے حاصل کی جاتی ہے، کوئی اس کے اندر یہ مفہوم موجود ہے، یہ بتا رہا ہوتا ہے۔ تو فلاح کامیابی ہے، فلاح یعنی دنیاوی کامیابی، دنیا میں اور آخرت دونوں کے اندر کامیابی کی بات ہے۔ تو فلاح دنیاوی کیا ہوگی؟ ان سعادتوں کو حاصل کر لینے کا نام ہے جن سے دنیاوی زندگی خوشگوار بنتی ہے۔ ان سعادتوں کی بات، ان چیزوں کی بات نہیں کہ جس سے طبیعت میں ہیجان تو پیدا ہوتا ہے، لیکن بعد میں کیا؟ پچھتاوا اور ندامت ہاتھ میں آتی ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں آدمی بڑی کامیابی سمجھتا ہے، لیکن جن کے نتیجے ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے، ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پچھتاوا اور ندامت جو ہے وہ ہاتھ میں آتی ہے۔ لیکن اصل سعادت کیا ہے؟ کہ جس میں کامیابی ہے، جو خوشگواری ہے، وہ خوشگواری آج بھی ہے اور آج کے بعد بھی ہے۔ تو دنیا میں ان سعادتوں کو حاصل کرنا یہ فلاح دنیاوی ہے۔ اور فلاح اخروی کیا ہے؟ اس اعتبار سے بقا، اچھا یہ تو اس کے دنیا کے اعتبار سے ہو سکتی تھی کہ بقا مال آخرت، یہ دور اس میں بھی ہے، لیکن فلاح اخروی میں چار چیزیں جو ہیں وہ سامنے رہتی ہیں، ان کے حاصل ہو جانے کا نام گویا کہ یہ فلاح اخروی ہے۔ بقا بلا فنا، یعنی اس سے فنا نہیں ہے، ایسی بقا حاصل ہو جائے گی۔ غنا بلا فقر، یعنی اب کوئی ختم ہونے والا معاملہ نہیں، ایسی غنا حاصل ہو جائے گی۔ عزت بلا ذلت، علم بلا جہل، یعنی جس کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ وہ فلاح اخروی کی بات ہے جو لغت اس کو بیان کرتی ہے۔ لغت میں اس کا یہ معنی و مفاہیم جو ہیں امام راغب نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے۔ تو اس میں اسی بنیاد پر کہا گیا کہ لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ اصل عیش جو ہے وہ تو آخرت کا ہی عیش ہے۔
تو اصل کامیابی تو دراصل آخرت ہی کی کامیابی ہے، لیکن دنیا کی کامیابی اسی اعتبار سے ہے کہ انسان کو دنیا میں بھی ان سعادتوں سے ہمکنار کیا جا سکتا ہے کہ جو اس کے لیے خوشگواری کا سبب بن جائیں۔ اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا ان حزب اللہ هم المفلحون، جو اللہ کی جماعت ہے وہی، اللہ کا جو لشکر ہے، جماعت ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یا قد افلح من تزکا، یا قد افلح المؤمنون، یہ سب عنوانات ہیں جس میں فلاح کا تذکرہ اہل ایمان کے ساتھ کیا گیا یا ان کے کچھ اعمال کے ساتھ میں کیا گیا۔